کے ساتھ ساتھ اپنے عہدے اور ذمہ داری سے نجائز فائدہ اٹھانا یہ منع ہے، اس کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس ذمہ داری کو آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا میرے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اللہ قیامت والے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھا جائے گا۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ نے جس بندے کی ذمہ داری جہاں پر لگائی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن اس بندے سے پوچھ لینا ہے، سوال کیا جائے گا، اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، اپنی تنظیم یا متعلقہ جو بھی ادارہ ہے اس سے تنخواہ لینے کے بعد ناجائز طریقے سے مزید پیسے وہاں سے رکھنا یا کچھ مال اپنے پاس رکھنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناہ علی عمل، اگر کسی بندے کو ہم زکوٰۃ لینے پر صدقات لینے پر عامل مقرر کر دیں، اس کی ذمہ داری لگا دیں، فرزقناہ رزقا، اس کی ہم مقررہ تنخواہ مقرر کر دیں، اس کو ایک مقررہ پیسے اور قیمت ادا کریں، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اس کے بعد جو اس مال سے وہ لے گا، کرپشن کرے گا، کسی طریقے سے بھی وہ وہاں سے مال چرائے گا، خفیہ طریقے سے رکھے گا، تو یہ خیانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اور جو ایسا کام کرتا ہے وہ اپنی پوری روزی روٹی، پوری اپنی تنخواہ اور جو اپنی کمائی ہے وہ حرام بنا دیتا ہے۔ جب اس کے اندر حرام شامل ہو گیا تو اب وہ اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اس لیے خیانت اور اس طرح کی رشوت خوری، جو لوگ جن کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر عموم ہے، اللہ نے جس کی بھی جہاں ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے اس کو اس کے عوض ایک افزانہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ مزید فوائد اکٹھے کرتا ہے ناجائز طریقے سے، اور مزید جو ہے نا وہ مال چراتا ہے یا رکھتا ہے، تو ایسا یہ کرنا خیانت ہے، یہ حرام کام ہے، یہ کسی طریقے سے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں بڑا محتاط اندازے میں آپ علیہ السلام نے ایک عامل کے بارے میں فرمایا، ایک بندہ عامل زکات جس کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت کہ وہ بندہ عامل بنا کر اس کو ایک علاقے میں بھیجا کہ وہاں جاؤ، وہاں کے صدقات و خیرات اور جو ٹیکس ہے ذمیوں سے، غیر مسلموں سے، وہ وصول کر کے لے کے آؤ۔ وہ بندہ وہاں گیا، اس نے وہ صدقات و خیرات لیے اور ٹیکس وصول کر کے جب واپس پہنچا آ کر اس نے بتایا یہ آپ کا صدقہ خیرات ہے اور یہ مال میرا ہے، یہ لوگوں نے مجھے بطور تحفے دیا، یہ مجھے تحفے کے طور پر لوگوں نے مال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکھنا بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ وجہ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کوئی بندہ تجھے تحفہ نہ دیتا، اگر تو اپنے علاقے میں رہتا تو کوئی بندہ تجھے تحفہ نہ دیتا، تجھے لوگوں نے تحفہ دیا ہے تو ہمارے عامل ہونے کی وجہ سے دیا ہے، ہماری طرف سے جو گورنر بنایا ہم نے تجھے، اس وجہ سے تجھے تحفہ دیا ہے۔ اس طرح کے جو سرکاری ڈیوٹی یا سرکاری نوکری کی وجہ سے جو تحائف ملتے ہیں، جو ہدیات ملتے ہیں، ان کو ہڑپ کرنا، کھانا، یہ خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے اور اس عہدے کی وجہ سے آپ کو تحائف ملتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ عطیات دیے جاتے ہیں، اس کو قومی خزانے کے اندر جمع کروانا، اس کو بیت المال کے اندر جمع کروانا فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں جمع کرواتا تو وہ صادق اور امین نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، خائن ہے، جھوٹا بندہ ہے اور اپنے جو ہے نا وہ عہدے سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس چیز کی اجازت بھی ہماری شریعت نہیں دیتی۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی بھی اجتماعی ذمہ داری کسی کو سپرد کر دی گئی ہے تو اس کو ادا کرنا یہ ایک امانت ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیں، میں وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے لاؤں۔ آپ نے السلام نے حضرت ابو ذر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانۃ،
تو کمزور آدمی ہے اور یہ امانت داری کا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، قیامت والے دن یہ کام رسوائی کا، شرمندگی کا سبب بن جائے گا۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، ہاں جس بندے نے صحیح حق ادا کیا وہی اس سے بچ پائے گا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے قیامت کے دن یہ ذمہ داری، شرمندگی اور رسوائی تب بنے گی جب اسے ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اور اگر پورے اچھے طریقے کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کو استعمال کرے گا، پھر یہ قیامت والے دن حسرت، ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج جتنے بھی لوگ کسی بھی عہدے پر، کسی بھی ذمہ داری پر عائد ہیں، اس کے ساتھ وہ رشوت خوری کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں، ناجائز اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہیں، یہ حرام ہے اور قیامت والے دن یہ شرمندگی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے جو ہے نا بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ حق داروں کو، امانت داروں کو ان کا امانت پہنچائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے، ایک شخص بکریاں چلوا رہا ہے، بکریاں چلا رہا ہے، اس سے کہا بھی ہمیں نا ایک بکری بیچ دو، قیمت ہم دے دو، ہم اس کو جو ہے نا وہ خود بھی کھائیں گے اور تجھے بھی کھلائیں گے۔ اس نے کہا جی میرا روزہ، پہاڑوں میں گرمی کے موسم میں بکریاں چلا رہا ہے، روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہا کہ شام کو آپ کی افطاری کروائیں گے ہم۔ اس نے کہا جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی بکریاں، میں مزدوری پہ چلاتا ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا، آپ کا مالک آپ کو کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا، اس کو جا کے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے یا ادھر ادھر ہو گئی، گم ہو گئی، چلی گئی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ کہا عین اللہ، اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جب واپس آئے تو عین اللہ کہہ رہے ہیں، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس مدینے پہنچے، اس کے مالک کو پیغام بھیجا، اس سے وہ بکریاں بھی خرید لی، اس غلام کو بھی خرید لیا، خرید کر اس کو آزاد کر کے وہ ساری بکریاں اس کو تحفے کے اندر دے۔ یہ تقوی کی برکت ہے، امانت داری کی برکت ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت کرنا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو باتیں ہیں نا پرانی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے شاید ساتھ جو ہے نا وہ پیٹ نہیں ہوتے تھے، یہ شاید کماتے نہیں تھے، ان کو کھانے پینے کی عادت نہیں تھی۔ موجودہ دور کے اندر آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل سکتے ہیں۔ ہمارے علماء، مشائخ کس قدر امانت داری کا جو ہے نا وہ حق ادا کرنے والے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قریب ہی عرب کے بہت بڑے شیخ گزرے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ وہ جب سرکاری ان کی ڈیوٹی تھی، جب وہ دفتر میں جاتے تو اپنے پین کے اندر نا وہ سرکاری سیاہی ڈال کر نا اس کے ساتھ لکھتے، استعمال کرتے، اور جب گھر جانے لگتے تو اس سیاہی کو واپس ڈال دیتے، واپس نکال دیتے۔ کسی نے کہا یہ معمولی بات ہے، اس میں تو کون سی بڑی بات ہے، تو آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں تو یہ تو معمولی چیز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سرکاری کام ہے اور اس کے اندر سرکاری سیاہی استعمال ہوگی، گھر جا کر میں نے پرائیویٹ کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، سرکاری سیاہی میرے گھر میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو جہاں پر جو امانت دی ہے، اس امانت کو امانت والوں تک، اس امانت کے مستحقین تک پہنچانا یہ اس کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ثواب ہے، جتنا امانت دینے والے کو ثواب ہے، جتنا خرچ کرنے والے کو ثواب ہے، اتنا ہی ثواب اس کا اہتمام کر کے آگے پہنچانے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ڈیوٹیوں کو امانت داری سے ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، ہما قسم کی خیانت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔